السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائی علی صاحب، سوری میں نا آج سارا دن مصروف رہا اور آپ کا جواب نہیں دے سکا، اور نہ ہی میں نے متعمدن آپ کا میسج سنا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میسج سن لوں اور جواب نہ دیا پھر آپ کا یہ جو ہے نا وہ سامنے نہیں رہتا، ایسے پتہ چل جاتا کہ کوئی ابھی تک جو ہے وہ ایسا میسج ہے جو میں نے پڑھا سنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی فارغ ہوا تھوڑا سا تو میں نے دیکھا آپ کا یہ میسج۔ بات یہ ہے کہ وطر کا آج تک جو مفہوم ہے نا لوگوں کو اکثر یا تو صحیح بتایا نہیں گیا، اور اگر کسی نے بتایا ہے تو اس کو صحیح سمجھا نہیں گیا۔ اب تھوڑا سا غور کریں گے نا تو آپ پتہ چل جائے گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں، شریعت میں دن کی نمازیں اور جو رات کی نمازیں خواہ فرضی ہو یا نفلی سارے ملا کر ان میں امتیاز اور فرق کیا گیا۔ دن کی نمازیں جو ہے وہ جفت ہے اور رات کی پوری نماز طاق ہوگی۔ کوئی بھی نماز رات کی وہ طاق ہوگی، یعنی اگر ان کو آپ مثلا دیکھیں دن میں فجر کی نماز ہے 2 2 4، تو 4 کیا ہے وہ جفت ہے۔ ظہر کی نماز آپ 4 سنت 4 فرض 2 سنت پڑھ لیں تو وہ بھی ساری ملائیں تو جفت ہے۔ عصر کے بھی 4 فرض جفت ہے۔ اب مغرب جو ہے وہ رات شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب کی نماز دیکھ لیں 3 فرض ہے، 4 کی بجائے کیا ہے، نہ 2 ہے نہ 4 ہے، 3 ہے۔ اور پھر ساتھ جتنی آپ سنتے پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، کتنی پڑھ لیں، وہ آپ کے ساری مکس کر کے جمع کر کے کیا بن جائے گی طاق۔ اور اس طاق کو ہی کہتے ہیں وطر۔ اس طاق کو عربی میں کیا کہتے ہیں وطر۔ شفع قرآن میں آتا ہے والشفع والوتر، والشفع والوتر قرآن میں آتا ہے۔ شفع کہتے ہیں جفت کو، اور وتر کہتے ہیں یا وطر کہتے ہیں طاق چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ تو رات کی نمازیں جو ہے وہ طاق ہیں۔ کیوں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس نے فرق رکھا ہے۔ تو اچھا وہ کیسے وطر ہوتی ہے کہ آپ نے رات کی نماز جو مثلا مغرب پڑھ لی تو 2 3 5 ہو گئی، پھر آگے چل کے آپ نے 4 فرض پڑھے، 2 سنت پڑھی، تو پھر وہ جفت ہو رہی ہے۔ اب اس کو کیا کرنا ہے، اس کو بھی طاق کرنا ہے۔ اس کے لیے 1 رکعت آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ 1 رکعت پڑھ لیں گے تو 4 فرض ہیں، 2 سنت ہے، 1 پڑھ لیں گے تو وہ 7 ہو جائیں گے، یہ ساری طاق ہو جائے گی۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھتے تھے، تو لہذا جو تہجد کے نفل ہیں وہ بھی رات میں شریک کریں گے۔ تو اس میں یہ تھا کہ جو طاق رات ہے وہ آخر میں آئے گی، طاق جو رکعت ہے وہ آخر میں رہے گی، جفت پہلے پڑھ لیں گے اینڈ پر، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نماز نہیں پڑھیں گے تاکہ وہ رات کی نماز کا جو امتیاز ہے وہ برقرار رہے۔ اچھا فرضوں کو ہم نے جب پڑھ لیا، سنتے پڑھ لی، تو ظاہر ہے وطر کو آخر پہ لانے کے لیے جو تہجد پڑھنا چاہتا ہے وہ وطر چھوڑ دے گا، تاکہ وہ اس سے پہلے جتنے نفل پڑھنا چاہتا ہے پڑھ، آخر میں 1 رکعت پڑھے، وہ ساری کیا ہو جائے گی طاق۔ اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے، عشاء کے ساتھ نفلوں کو ساری گنیں گے، شمار کریں گے تو وہ طاق نماز ہوگی، خواہ جتنی تعداد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، عشاء کی نماز جو ہے وہ پڑھتے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ آرام فرماتے کچھ دیر، پھر اٹھ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں آپ کو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ آپ کے قیام اللیل کا تذکرہ سورہ مزمل میں ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب صبح اٹھتے آخری پہر تو ثلث اللیل، رات کے دوسری تہائی میں، تو آپ کیا کرتے، 2 2 کر کے آپ 5 بار رکھتے پڑھتے، 2 پڑھتے پھر 2 پڑھتے 2، یعنی 5 بار، تو کیا ہو جاتی ہے 2 2 کر کے 5 10 رکھتے ہیں۔ آخر میں آتا صلی رکعۃ واحدۃ توتر لہ ما قد صلی، آخر میں آپ 1 رکعت پڑھ لیتے، جس سے ساری جو مل کے رکعات 10 اور 1 کتنی ہو جاتی 11، اور 11 کیا ہے طاق ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ وطر جو ہے کم از کم 1 رکعت ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو وطر پڑھتا ہے تو کم از کم کیا ہے، نماز فرضی اور نفل سنتوں کے بعد، عشاء کے بعد 1 رکعت پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد 2 3 بھی ہو سکتی، 2 نفل پلس 1 3،
4 نفل 1 5 یا 6 1 7 یا 10 1 11، یہ ہے آپ کا قیام اللیل مکمل تہجد جو آپ نے رمضان یا غیر رمضان میں پڑھی ہے، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن جماعت بھی کروائی۔ سب کا پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن جماعت کروائی تھی تراویح کی، وہ جو ہے 11 رکعت ہی تھی۔ بس آپ نے تعداد تو نہیں بڑھائی، البتہ قرآن مجید کی تلاوت، خشوع اور خضوع، تسبیحات اور دعائیں زیادہ کر دیں، جس سے ٹائم زیادہ لگا، اور آپ نے نماز بڑی سحری بمشکل ملی، یعنی ساری رات آپ جو ہے وہ نفل اللہ کے دربار میں قیام کرتے رہے، پڑھتے رہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کو جتنی توفیق ہوگی، آپ کو چونکہ یہ فرض نماز نہیں ہے، عشاء کے پڑھو اور 2 سنت مؤکدہ پڑھو، اور اس کے بعد آپ صبح اٹھتے ہیں، جتنی آپ کو توفیق ہوتی ہے 2 کر کے اتنی پڑھ کے، اگر آپ چاہتے ہیں عین سنت کے مطابق آپ کی تعداد رہے تو پھر 11 ہی، 5 بار آپ 2 کر کے پڑھیں گے اور آخر میں 1 رکعت پڑھیں گے۔ اور اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ سنت سے آپ ہٹ جائیں گے، لیکن ثواب آپ کو جو نفلوں کا ہے وہ مل جائے گا، اور آپ پڑھنے میں بھی جائز نفل ہیں، جتنے مرضی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن وطر آخر میں آپ رکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ 2 کر کے پڑھ رہے ہوتے، اور اگر وقت تھوڑا سا کم ہوتا، تنگ ہوتا کہ فجر کی نماز قریب ہے، یا آپ کو یعنی سحری کا یا کوئی مسئلہ ہوتا، تو آپ کیا کرتے، آخری 2 نفل جو ہے 2 کر کے 4 پڑھتے، اور آخری 2 نفل اس کے ساتھ آخری وطر کو ملا کر پڑھتے۔ اگر ملا کر پڑھتے 3 مثلا 2 1 3 اکٹھا، تو پھر آپ مغرب کی نماز جو فرض ہے اس کے مشابہ نہ ہونے دیتے۔ کیسے پڑھتے تھے؟ 2 یعنی رکعت پڑھ کے کھڑے ہوتے، دوسری بھی پڑھ کے کھڑے ہو جاتے، اور تیسری میں ایک ہی بار تشہد پڑھ کے سلام پھیر دیتے۔ تو یہ ہے 3 اگر پڑھنی ہے تو اس کو کہتے سردل، مسلسل پڑھے، پھر یہ نہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے مغرب کی طرح بیٹھے اور پھر تیسری نہیں، بلکہ آخری رکعت میں ایک ہی بار بیٹھ کے 3 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اولا اور افضل زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہ کہ ایک الگ کر کے پڑھتے۔ تو یہ میرا خیال میں امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھنا ہے تو میں انشاءاللہ دوبارہ بتاؤں گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔